رضي الله عنهما قال ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة فزنا العين النظر وزنا اللسان المنطق والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه رواه البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ نقل کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے، آپ نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ نے ہر ابن آدم پر زنا میں سے اس کا حصہ لکھ دیا ہے کہ وہ اس کو ضرور پہنچے گا، پس آنکھوں کا زنا نظر بازی ہے، اور زبان کا زنا بولنا ہے، اور نفس تمنا کرتا ہے اور اشتہا کرتا ہے، اور شرمگاہ اس سب کی تصدیق کرتی ہے اور تکذیب کرتی ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر انسان کے اندر جو ایک خرابی یا ایک گناہ کہہ لیجئے موجود ہے، اس طرف متوجہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر زنا سمجھتے ہیں کہ جو مرد و عورت بدکاری کریں، لیکن مجازن کچھ اور بھی چیزیں ایسی ہیں جو زنا کے اندر داخل ہیں۔ ان میں ایک ہے نظر بازی، یعنی نامحرم لڑکیوں اور عورتوں کو دیکھنا۔ یہ گناہ بھی ایک ایسا گناہ ہے جو معاشرے کے اندر اب تو شاید گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، الا ماشاء اللہ لوگ ہی اس سے بچے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ مسجد آتے وقت نمازی اور جاتے وقت بھی بسا اوقات اس گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ خواتین کو آتے جاتے ان کی نگاہ پڑتی ہے اور دیکھ لیتے ہیں، اور بعض لوگ تو قصداً منہ موڑ کر آتی اور جاتی خواتین اس سے گفتگو کرنا یا اس کے لیے بننا اور سنورنا سب ناجائز اور حرام۔ کتنے ہی نوجوان ایسے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ پڑھنے والی لڑکیوں کی پارٹی میں جاتے ہیں یا ان کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ سب اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے تیار ہو رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بسا اوقات یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شادی بھی نہیں کرنی۔ اگر بالفرض وہاں شادی کا ارادہ بھی ہو تو بھی شریعت نکاح سے پہلے مرد و عورت کے اس طرح ملنے کو ناجائز کہتی ہے۔ ایک دوسرے کو اس طرح دیکھنا ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ مشکوٰۃ شریف میں فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے اس شخص پر جو عورتوں کو دیکھتا ہے، اور اس پر بھی جو اپنے آپ کو دکھانے کے لیے پیش کرے۔ شادی شدہ حضرات بھی اس گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، سفید داڑھی والے بوڑھے بھی اس گناہ میں مبتلا ہو رہے ہیں کہ ان کو بھی اس کا احساس نہیں ہو رہا کہ ہم آتے اور جاتے خواتین کو کیسے دیکھ رہے ہیں، پھر ٹی وی کی اسکرین پر، موبائل فون کے اندر اور کمپیوٹر کی اسکرین پر یہ گناہ ہو رہا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم میں سورہ نور میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ مومنوں کو کہہ دیں کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیجیے باہر نکلنے والے جو پھرنے والے لوگ ہیں کتنوں کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوتی ہیں، کتنے ایسے ہوتے ہیں کہ نگاہ جھکا کے چلتے ہیں کہ ہماری نگاہ خراب نہ ہو، اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ باقاعدہ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں، یہ بعض دفعہ نوجوان ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں کہ جہاں پہ خواتین نے آنا ہو چاہ کے وہاں جا کر دیکھیں، ایسی یونیورسٹیوں کے باہر، کالجز کے باہر، کوچنگ سینٹر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور اسے گناہ نہیں سمجھ رہے، پھر کہتے ہیں کہ ہم پر جو ہے بیماریاں آ رہی ہیں، مصیبتیں آ رہی ہیں، معاشی تنگیاں آ رہی ہیں، لوڈ شیڈنگ کا عذاب اور فلاں عذاب اور فلاں عذاب۔ قرآن کریم کی روح سے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو کوئی مصیبت ہو چاہے وہ مادی ہو، معنوی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، وہ انسان کے اعمال بد کی وجہ سے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی نگاہ کو بھی پاک رکھے، اپنی زبان کو بھی پاک رکھے، اور اپنے دل کو بھی پاک رکھے۔ ایک گناہ یہ بھی بہت بڑا ہو رہا ہے، دل کے اندر گناہ کی اسکیم بنانا، اس دل کے برتن کو گندا کرنا ہے۔ اللہ نے ایک پاکیزہ برتن دیا جس میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے تھی، اس دل کے اندر انسان گناہوں کے منصوبے بنا رہا ہے، پروگرام بنا رہا ہے کیسے میں نے کل یہ گناہ کرنا ہے۔ تو یہ اللہ کے عذاب کو کھلی دعوت دینے کے مترادف ہے
کھلی بغاوت ہے. پوری امت مسلموں کو اس حوالے سے توجہ کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانے کا اہتمام کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان سب گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین.